الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وآلہ و صحابہ یا رحمت للعالمین۔ رسالت نیوز میں آپ سب دوستوں کو چودھری عبدالقیوم کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پاکستان ایک رفائی ریاست کیوں نہیں بن سکا۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں مسلمانوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، جس کے بعد یہ پیارا پاکستان 14 اگست 1947 کو مارد وجود میں آیا تھا۔ اس کے قیام کی بیس تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں اللہ کا قانون ہوگا، رسول کے حکامات کی پابندی کی جائے گی، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے گا، اور پاکستان کو ایک رفائی اسٹیٹ بنایا جائے گا۔ 73 سال گزرنے کے باوجود یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منزلوں میں دنیا کے مقابلے بہت پیچھے ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے اور بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وجوہات تو بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہماری قیادت جو ہے اس میں جذبہ حب الوطنی کی بہت کمی ہے۔ یہ لوگ جذبہ حب الوطنی سے سرشار نہیں ہیں۔ 73 سالوں کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اقتدار میں وہ لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا، قومی دولت کو لوٹا، کرپشن کی اور اپنی دولت پاکستان سے باہر لے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پاکستان کے ساتھ مفاد ہی اتنا ہے کہ غریب عوام کو جھوٹے نعروں اور وعدوں سے ورگلا کر اقتدار حاصل کریں اور اقتدار کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے قائم کریں۔ وہ اس کے وسائل کو، اس کی قومی دولت کو لوٹیں اور بیرون ملک اپنے کاروبار کریں۔ ان کے بچے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے بچے، ان اکثر حکمرانوں کے بچے بیرونی ممالک میں پڑھتے ہیں، یہ علاج کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ان کے کاروبار دوسرے ممالک میں ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کیوں چاہیں گے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نعرہ لگایا تھا کہ وہ کرپشن اور مہنگائی کا خاتمہ کر کے کرپشن فری پاکستان بنائیں گے۔ 2 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ کرپشن بھی اسی طرح ہے، مہنگائی پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ماضی کی حکمرانوں نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے تھے، مہنگائی کے ریکارڈ قائم کیے تھے، لیکن ایک چیز تھی کہ مہنگائی ہر چیز پر میں بڑھی تھی، لیکن شاید گندم کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی تھی، آٹا کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی تھی۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ سبسڈی گورنمنٹ دیتی تھی، اور یہ ایک عام آدمی، غریب آدمی کی بنیادی ضرورت تھی۔ یہ تبدیلی حکومت کے دوران آٹا 60 روپے کلو ہو گیا ہے، چینی 45 روپے کلو سے 100 روپے کلو ہو گیا۔ یہ ہے تبدیلی۔ کرپشن اسی طرح ہو رہی ہے۔ کرپشن میں پکڑے گئے لوگ
جیلوں سے باہر ہیں، ملک سے باہر ہے، ہسپتالوں میں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی مطلب اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا، اقتصاد مذاق بنتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ اس ملک کو لوٹو، اس ملک کے عوام کو بیوقوف بناؤ اور اپنی دولت کی تجوریوں کو بھرو، اور وہ جو دولت ہے دوسرے ممالک میں لے جاؤ، یہ ہے۔ اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک یہ سسٹم ہے۔ تبدیلی لانے کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، عوام کی حالت بدلنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اس سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا۔ اس سسٹم میں کرپٹ لوگ آگے آتے ہیں، کرمینل لوگ آگے آتے ہیں، جن کے پاس کروڑوں اربیں روپے ہیں، درجنوں کے حساب سے اسلحہ بردار گارڈ ہیں، تجاروز ہیں۔ عام آدمی تو اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ اسمبلی کی کارروائی نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے اپنے گرد اتنا حصار باندھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی جو پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو تبدیل کیا جائے، اور اس سسٹم کو تبدیل کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام بہت بڑی طاقت ہے، وہ ایک دن سڑکوں پہ آ گئے اور اس نظام کے خلاف انہوں نے عزم بغاوت کر دیا، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ یہاں ان لوگوں نے قانون کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہوا ہے۔ غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے اس نے پوری قوم کو رلا کر رکھ دیا ہے۔ موٹر وے پر جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک نہتی عورت کو اس کے بچوں کے سامنے درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ بے شمار چیزیں ہیں۔ میرے وطن عزیز میں کم سن بچیوں کے ساتھ، مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ، راہ چلتی عورتوں کو ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، مجرموں کو سزا نہیں ملتی۔ جب تک یہ قانون نہیں بدلے گا، یہ سسٹم نہیں بدلے گا، یہ سب کچھ ایسا ہوتا رہے گا۔ لیکن ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا، پاکستان کا کوئی ایک شہری بھی نہیں چاہتا۔ اس کے لیے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو میدان میں آنا پڑے گا تبدیلی کے لیے۔ جب عوام نہیں اٹھیں گے، عوام کا استحصال بھی ہوتا رہے گا، مہنگائی بھی بڑھتی رہے گی، غربت بھی بڑھتی رہے گی، کرپشن بھی بڑھتی رہے گا۔ اگر ان سب چیزوں کو روکنا ہے تو پاکستان کے عوام کو آگے آنا پڑے گا۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔